الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ سورہ فجر کی آخری آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ پاک نے انسان کی عادت کو بتلایا کہ جب اللہ پاک انسان کو مال و دولت سے نوازتا ہے، آل و اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے، عزت اور شرافت دیتا ہے، تو انسان کو چاہیے تھا کہ وہ ان تمام نعمتوں کے بدلے اللہ کا شکر بجا لاتا اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیتا، لیکن انسان شکر بجا لانا تو دور کی بات، تکبر کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو مجھے ملی ہوئی ہیں دراصل میں اس کے بالکل لائق تھا، میرا حق تھا، اس لیے مجھے یہ چیزیں ملی ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور اگر کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے، تنگی آتی ہے، تو وہ آدمی اپنی اس مصیبت میں اس کو چاہیے تھا کہ وہ صبر کرتا، مایوس نہ ہوتا اور اللہ کی عبادت کر کے دعا کے ذریعے اپنی مصیبت کو دور کرواتا، لیکن آدمی کیا کرتا ہے؟ شکوہ اور شکایت کرتا۔ تو اللہ پاک نے انسان کی 4 بری خصلتوں کا ذکر فرمایا کہ تم یتیموں کو عزت اور اکرام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، کھلانے کے لیے تم ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے اور تم میراث کا مال چٹ کر جاتے ہو، سمیٹ لیتے ہو، بہنوں کا، بھائیوں کا حق مار لیتے ہو اور تم مال سے ناجائز محبت رکھتے ہو۔
اس لیے تمہارے اوپر تنگی آئی ہوئی ہے۔ اب آگے اللہ پاک آخرت میں کیا کیا ایسے لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے جو کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت بجا نہیں لاتے، اور جو لوگ مصیبت کے وقت میں صبر نہیں کرتے، مایوس ہو جاتے ہیں اور زبان سے کفریہ الفاظ نکالتے ہیں، شکوہ اور شکایت کرتے ہیں، آخرت میں ان کو اللہ پاک کیسی سزا دینے والا ہے، اس کا ان آخری آیات میں اللہ پاک ذکر فرماتا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے کلا، ایسی بات نہیں ہے کہ تم جو ناشکری کر رہے ہو اور تم جو صبر نہیں کر رہے ہو اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں۔ اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر کے بالکل باریک کر دیا جائے گا، یہ جو زمین ہے قیامت کے دن اس کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، بالکل لیول، کوئی اونچائی نہیں رہے گی اور نہ ہی کوئی ڈھلاؤ رہے گا، سب پوری کی پوری زمین چٹیل میدان بنا دی جائے گی، اونچے اونچے پہاڑوں کو بھی کوٹ کوٹ کر کے پیس پیس کر کے لیول کر دیا جائے۔ قیامت کے دن ایسا ہو کر کے رہے گا۔ اور کیا ہوگا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ، اللہ تعالی اب قیامت کا دن آ گیا ہے تو فیصلہ کرنے کے لیے غیظ اور غضب کے عالم میں سامنے آئے گا۔ اللہ پاک دنیا میں رحم کر رہا تھا، لیکن اب قیامت کا دن آ گیا، فیصلے والا دن آ گیا، دا ڈے آف ججمنٹ آ گیا ہے۔ اب آج کے دن اللہ تعالیٰ کیسے ہوگا؟ مکمل غیظ و غضب کے عالم میں ہوگا۔ والملک، اور فرشتے، جتنے اللہ کے فرشتے ہیں، زمینی آسمانی، سب کے سب فرشتے صفاً صفا، لائن بنا کر کے آ جائیں گے۔ اب قیامت کا دن ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ قیامت کے میدان میں انتظامات کو سنبھالنے کے لیے، اپنی اپنی ڈیوٹی نبھانے کے لیے فرشتے میدان میں آ جائیں گے، سب بنا کر کے ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، یہ سارے فرشتے جہنم کو ساری دنیا والوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے۔ جہنم کو آج ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، قیامت کے دن فرشتے جہنم کو لا کر کے تمام انسانوں کے سامنے رکھ دیں گے۔ جب ان تمام چیزوں کو آدمی دیکھے گا کہ زمین گول تھی یا ووول شیپ میں تھی، اس میں سائنسدانوں کا اختلاف ہے کہ زمین گول ہے یا انڈے کی طرح ہے۔ بعض بولتے ہیں گول ہے، بعض بولتے ہیں انڈے کی طرح ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، تو زمین کو انسان دیکھے گا کہ بالکل سپاٹ ہو گئی ہے، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی نالا نہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرنے کے لیے مکمل غیظ و غضب کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ فرشتے لائن لگا کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور جہنم کو سامنے لا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اس دن یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان سوچے گا، یاد کرے گا،
مکہ مسجد میں جو بیان ہوتے تھے، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں آپ سنتے تھے، اسی طرح دوسری مساجد میں ساری دنیا بھر میں جہاں کہیں دین کی باتیں ہوتی تھیں، ان تمام باتوں کو انسان جہاں جہاں کا ہے، جس نے جو باتیں سنی ہوں گی، ان تمام کو یاد کرے گا کہ ہائے ہائے کیا ہو گیا، ہم جیسے سنتے تھے بیان میں ایسا منظر تو آج سامنے آ گیا ہے، ایسا منظر فیصلے والا دن بالکل سامنے آ گیا ہے۔ لیکن اس دن آدمی اگر سوچے گا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، آج کے دن، قیامت کے دن آدمی سوچ میں بیٹھ جائے گا، فکر مند ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دار العمل، عمل کرنے کی جگہ دنیا ہے، جو کرنا ہے یہاں کر لیں مرنے سے پہلے۔ آخرت کیا ہے؟ دار الجزا، فیصلے کا دن ہے۔ جب تک پیپر آپ کے ہاتھ میں ہے، جو لکھنا ہے لکھ دو، سوالات کا جواب۔ آپ نے پیپر پکڑا دیا ایگزامینر کو، انویجیلیٹر کو، اور وہاں سے نکل گئے، ہو گیا، ہاتھ سے پرچہ نکل گیا۔ اب تو ججمنٹ آئے گا کہ تم فیل ہو یا پاس ہو۔ باہر آنے کے بعد اگر سوچو گے ارے وہاں پر میں نے یہ کی جگہ بی لکھنا تھا، میں نے غلط کر دیا، اب کیا وہ واپس جا سکتا ہے؟ نو انٹری۔ قیامت کے دن آدمی وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، قیامت کے دن آدمی چیخے گا، چلائے گا اور کہے گا ربنا اخرجنا، اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، یہ جو سزا مل رہی ہے یہاں سے نکال دے، نعمل صالحا، ہم دنیا میں جائیں گے اچھا عمل کر کے آئیں گے، بالکل نیک آدمی بن کر کے آئیں گے۔ لیکن وہاں چیختے رہو، چلاتے رہو، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ یہاں چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، چلانے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں ذرا سا ارادہ کرو، سننے والا رب موجود ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اللہ پاک فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے کوئی میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، آپ کہہ دیجئے میں بندے کے بالکل قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہمارے گلے میں لیفٹ سائڈ کو ایک رگ ہے، کراٹی، کنفو، مارشل آرٹس والے جانتے ہیں، ایک کک ماریں گے تو آدمی مر جائے گا، اس کو شہرگ بولتے ہیں، اس میں جان ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم انسان کے اس کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ انسان کے دل میں آج دنیا میں ذرا سا خیال اللہ کی طرف آ جائے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ سننے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ساری دنیا والے سوئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جاگا ہوا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی دنیا میں مجھ سے اپنے مستقبل کے لیے نیکی کا ارادہ کرتے ہوئے دعا کرنے والا؟ ہمیشہ دنیا میں موت تک کے لیے مہلت ہے، جو کرنا ہے، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ وہاں چلے جائیں گے، زمین چٹیل میدان میں تبدیل ہو جائے گی، جہنم کو لا کر کے یہ فرشتے انسانوں کے سامنے رکھ دیں گے، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہاں جب انسان پہنچے گا
دنیا کی ساری زندگی یاد آئے گی. ہائے ہائے وہ کہے گا، یقول چیخے گا، یا لیتنی اے کاش، قدمت لحیاتی، کاش کہ میں آج کے دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کچھ نیک اعمال کا توشہ جمع کر لیا ہوتا. وہاں چیخے گا، چلائے گا، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوگا. فرشتے کہیں گے چپ بیٹھ، ماریں گے اس کو، ڈنڈا لے کر ماریں گے، لوہے کا سریا لے کر کے ماریں گے. وہاں کوئی سننے والا نہیں ہوگا. یہاں دنیا میں ایک ایک سیکنڈ میں آپ کی بات سنی جائے گی، ایک ایک لمحے میں آپ کی بات سنی جائے گی. وہاں 1000 برس بھی روتے رہیں گے، کوئی سننے والا نہیں. نہ اللہ کے فرشتے، نہ اللہ تعالیٰ سنے گا. کوئی کسی کے کام بھی نہیں آئے گا. وہاں کوئی کسی کے کام بھی نہیں آئے گا. پیغمبروں کو سفارش کا درجہ ملے گا، بعد میں علماء کو، حفاظ کرام کو ملے گا. پتہ نہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا ہوگا یا نہیں، لیکن ان کی سفارش بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی ہے. بہرحال تو قیامت کے دن آدمی چیخے گا، چلائے گا، اے کاش میں دنیا میں دین کی بات سنتا تھا، کاش کہ میں نے مان لیا ہوتا، نماز پڑھا کرتا ہوتا، روزہ رکھا ہوتا، زکات دیا ہوتا، حج کیا ہوتا، زبان سے سچ بولا ہوتا، کانوں سے غیبت کو نہ سنا ہوتا، نظروں کی حفاظت کرتا، اپنی نماز کو سنت کے مطابق پڑھا ہوتا. آدمی وہاں سوچے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَيَوْمَئِذٍ، دنیا میں ہم نے تم کو 60 سال 70 سال کی زندگی دی تھی، ایک دن میرے ڈر سے تو نہیں رویا، کبھی توبہ نہیں کیا، کبھی نیک اعمال کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا، آج چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. فَيَوْمَئِذٍ، سن لے، لا يعذب عذابه احد، آج کے دن اللہ تعالی ایسا دردناک عذاب دے گا انسان کو، کافر کو اور مسلمان نافرمان کو، کہ اس جیسا عذاب کوئی اور دے ہی نہیں سکتا. ساری دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئے، ان میں جتنے بڑے بڑے ظالم آئے، انہوں نے کیسے کیسے عذاب لوگوں کو دیے. لیکن قیامت میں اللہ تعالی انسان کو ایسا عذاب دے گا کہ اس جیسا عذاب کسی نے دیا ہی نہیں ہوگا. ایسا دردناک عذاب میں اللہ تعالی مبتلا کرے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی مصیبت میں گرفتار ہے، جیل میں ہے، تو اس کو چھڑانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا. وکیل کو بات کریں گے، پیسہ دیں گے، پہلے سول کورٹ ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ تک بھی چلے جائیں گے، اور وہاں بھی نہ ہو تو راشٹرپتی بچھا وہاں چلے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ کہیں نہ کہیں تو ہوگا. اگر یہاں نہیں ہوا، انٹرنیشنل کورٹ میں جا کر کے اپلائی کر دیں گے، پٹیشن ڈال دیں گے، ہے کہ نہیں؟ دنیا میں چلتا ہے. لیکن وہاں وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالی انسان کو سزا میں ایسا جکڑ کر کے رکھے گا کہ کوئی اس کو چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا. آج تراویح میں یہ سورت پڑھی جائے گی.
قیامت کے دن وہ عذاب کو دیکھے گا تو آدمی تمنا کرے گا، اے کاش میری جگہ میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے۔ میری بیوی اس کو کہے گا، میں نے تجھے پالا پوسا، شادی کے بعد سے لے کر موت تک تجھے کیا جوڑا ہونا، زیورات ہونا، میں نے اپنا خون پسینہ بنا کر کے تیرے اوپر بہایا۔ بچوں سے کہے گا، بیوی سے کہے گا، بھائی سے کہے گا، حتیٰ کہ انسان ساری دنیا والوں کو اپنے بدلے میں جہنم میں ڈال کر اپنی جان بچانے کا ارادہ بھی کر لے، تب بھی اس کو عذاب سے چھڑانے والا کوئی نہیں چھڑا سکتا وہاں کے عذاب سے، ایسا اس کو جکڑ لیا جائے گا۔ اس لیے دنیا کی جو زندگی ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ جو باتیں ہم دین کی سنتے ہیں، قرآن کی، حدیث کی، صحابہ کی، اولیاء اللہ کی، ائمہ مجتہدین کی جو باتیں ہم اور آپ سنتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رمضان کا، زکوٰۃ سال بھر میں ایک مرتبہ، زندگی میں ایک مرتبہ، حج ہے، اس کے علاوہ ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اپنے جسم کے اعضاء کو صحیح استعمال کرنا، زبان سے سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، آنکھ کی حفاظت کرنا، کانوں کو غیبت سے، چغلی سے، بری باتیں سننے سے بچا کر کے رکھنا، اپنے ہاتھ پیر کی، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، پیٹ کی حفاظت کرنا، حلال کھانا، حرام سے بچنا، دل کی حفاظت کرنا کہ اس میں کسی کے بارے میں کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، مال کی حرص، لالچ، ناجائز محبت، یہ کچھ نہ ہو۔ ہم دنیا میں آئے ہیں ایک مسافر کی طرح، ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا کے پیٹ میں آئے ہیں، یہاں سے ہم کو قبر کے پیٹ میں جانا ہے۔ اس لیے اس 60-70 سال والی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ائمہ مجتہدین اور علماء کرام کی پیروی کرتے ہوئے گزارنا ہے۔ نہیں گزاریں گے، وہاں جا کر کے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے آج کے دن کے لیے کچھ توشہ تیار کر کے بھیجا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ چیختے رہنا پڑے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی وہاں پر سہارا دینے والا نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ نے نافرمانوں کے بارے میں بتایا، کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں، اور ایمان والوں میں سے جو نافرمان ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو خوشخبری دی ہے۔ اگلی آیت میں نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، جو نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں اور مصیبت کے آنے پر صبر کرتے ہیں اور اپنے دل کو اللہ سے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کیا بدلہ ملنے والا ہے، یہ اللہ پاک نے اگلی آیت میں بتایا ہے۔ انشاءاللہ اس کا خلاصہ کل بیان کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامل ایمان والا اور کامل مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔